بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں، سنت والجماعت سرگودا ہر ماہ انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات بعد از نماز مغرب ماہانہ اجتماع اور مجلس ذکر ہوتی ہے، اور آج ہمارا ڈویژنل سطح پہ سرگودا تربیتی طلبہ کنونشن بھی تھا۔ مجھے حضرت اقدس مولانا ہزاروی دامت برکاتہم کے صاحبزادہ مفتی اویس سلمہ نے فرمایا کہ ہمارے اس اجتماع میں تیری شرکت بہت ضروری ہے۔ میں نے بعد میں حضرت اقدس سے رابطہ کیا، میں نے کہا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے فائدہ ہوگا کہ ہمارا ماہانہ اجتماع ہے۔ سرگودا وقت میں بہت کم دے پاتا ہوں، ہر انگریزی ماہ کے پہلے 10 دن میں نے ضلع سرگودا کے لیے رکھے ہیں، لیکن اس طرح عموماً پاکستان کے اہم مدارس کے اجتماع کی وجہ سے وقت نہیں دے پایا، مجھے کافی دقت ہوگی۔ حضرت چونکہ بڑے ہیں، میں نے شفقت فرمائی کہ تمہارا گزر ہے اور میں سے ذکر پابندی کے ساتھ دلاتے رہو۔ صبح وہی موبائل محسوس ہوتے مجھے حکمنامہ وصول ہوا کہ ہماری خواہش ہے کہ میری شرکت بہت ضروری ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سالانہ ختم بخاری کے مبارک موقع پر آپ عنوان عقیدہ حیات النبی اور اکابر علماء دیوبند کے عنوان سے بات کریں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں دلائل کے ساتھ علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد و نظریات کو بیان کروں۔ بہت سے احباب غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، حیات النبی کے عقیدے پر نہ علماء دیوبند میں اختلاف ہے، نہ پیغمبر کے صحابہ میں اختلاف ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ وقت کم ہے، اور میری خواہش ہے کبھی آپ راولپنڈی کے حضرات کنونشن مجھے دیں اور 3-4 گھنٹے بولنے کا مجھے کھل کر موقع عنایت فرمائیں، تو میں کتب کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ عقیدہ علماء حیات النبی پہ پیغمبر کے دور سے لے کے آج کے دور تک میں کتب اور حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہر صدی میں اکابر علماء نے کھل کر اس مسئلے پہ لکھا ہے، اور قطعاً اس مسئلے پر علماء دیوبند میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ایک بات میں غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں تم اکابر کی بات کرتے ہو، ہم پیغمبر کی بات کرتے ہیں، تم اکابر کی بات کرتے ہو، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ان اکابر کی بات کرتے ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں، ان اکابر کی بات کرتے ہیں جو پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے 9082 روایات تم اٹھا کر دیکھو، حضرت امام بخاری نبر اللہ مرکزہ کتنے احادیث کے اوپر ابواب قائم کرتے ہیں، اور اس ابواب کے تحت پیغمبر کی حدیث پیش کرنے کی بجائے پیغمبر کے صحابی کو پیش کرتے ہیں، کبھی صحابی پیش کرنے کی بجائے تابعی کو پیش کرتے ہیں، اور کبھی تابعی کو پیش کرنے کی بجائے
तबाताबी को पेश करते हैं। मैं कभी माजरत के साथ उलमा से ये बात कहता हूँ कि बहुत सारे मकामात पे यहाँ तो मेरे मशाइख अकाबिर मौजूद हैं, आम हज़रात का ज़हन ये होता है भाई ख़त्म बुखारी करवा लो, मौलाना घुम्मन से बयान करवा लो। मैं कहता हूँ मुझे बुखारी पर बोलने का मौका दो, मैं इन्नमल आमालु बिन्नियात से लेके खुदा गवाह है कलिमतान तक चलता हूँ और मैं देखता हूँ तराजुम और अबवाब में और इमाम बुखारी अहादीस में मौक़िफ़ किन का पेश करता है। हमारा आम उन्वान ये है, हमने बुखारी को अवामी लहजे में बयान किया जो नहीं है। मेरा मुस्तकिल नेट पर एक बयान मौजूद है, बुखारी तेरा या मेरा। मैंने बुखारी के शयूख, बुखारी के असातिज़ा, बुखारी की संदें और मैंने रिजाल पे खुलकर गुफ्तगू की है तो मैं पता चले बुखारी था कौन। लेकिन मैं एक बात सिर्फ बुखारी के हवाले से कहना चाहता हूँ, अपने अकाबिर को पेश करना बतौर दलील से, ये इमाम बुखारी का मिजाज है। मैं रात 20 बजे सिर्फ अबवाब इस पर पेश करता चला जाऊँ, सिर्फ 2 बाब बतौर दलील के पेश करता हूँ। इमाम बुखारी ने मसला बयान किया है बाब सुजूद अलस्तौब फी शिद्दतिल हर्र। इसके साथ इमाम बुखारी हज़रत इमाम हसन के बारे में कहते हैं काल अल हसन कान लकौम यसजुदून अलल इमामत वल कलम सुवा। इमाम हसन ने कौम सहाबा को बतौर दलील के पेश किया है। इमाम बुखारी बाब कायम करते हैं बाबुल अख्ज़ बिल यदैन, मुसाफा 2 हाथ से करना चाहिए। इमाम बुखारी फरमाते हैं साहब हम्माद बिन ज़ैद इब्न अल मुबारक बियदई है, हम्माद बिन ज़ैद ने इब्न मुबारक से 2 हाथों से मुसाफा किया था। तो इमाम बुखारी तो अकाबिर की बात करता है, बुखारी मानता हो और फिर अकाबिर की बात न करे। मुझे ताज्जुब है तेरी अकल पे, कभी कुरानी आयात हमारे खिलाफ पेश करेंगे। और इस सूरह बकरा आयत नंबर 170 में मौजूद है, अल्लाह फरमाता है वैज़ा क़ील मुत्तबिउ मा अंज़ल अल्लाह, कि अल्लाह कहता है इनसे जब कहा जाए कुरान की बात मानो, क्या जब नस्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि, हम तो उसकी बात मानेंगे जो हमारे आबाओ अजदाद का मज़हब था। लेकिन तुम्हारे इस नजरिए की कुरान आगे खुद तरदीद करता है। कुरान कहता है अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शयअन वला यहतदून, उस बाप की बात मानोगे जिसमें अकल भी नहीं थी, उसकी बात मानोगे जो हिदायत पर भी नहीं था। पता चला कि बाप अकल वाला हो तो बात मानते हैं, बाप हिदायत वाला हो तो बात मानते हैं। मुझे तुम बताओ काबिर उलमा देवबंद अकल वाले नहीं थे, अकाबिर उलमा देवबंद हिदायत याफ्ता नहीं थे। अकल और हिदायत वाले की बात मानना ये कुरान के खिलाफ नहीं है। तुम्हें किस अहमक ने धोखे के अंदर डाला है। खैर मैंने अर्ज़ किया मैं तमहीद छोड़ के बात करता हूँ। मेरा ये दावा है अकीदा हयातुन नबी उलमा देवबंद का मुत्तफ़क़ुन अलैह अकीदा है और मैं चैलेंज के साथ बात कहूँगा पूरे मजमूरी किट पेश कर दी जाए, अकाबिर उलमा देवबंद में कोई ऐसा देवबंदी बुजुर्ग मौजूद हो फरीक़ैन जिसकी तरफ अपनी निस्बत करते हो और उसका अकीदा हयातुन नबी का ना हो, तो मैं एक चिट पूछे पेश कर दो, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाऊँगा। यह मौक़िफ़ मेरा नहीं है, मेरे अकाबिर उलमा देवबंद का मौक़िफ़ मौजूद है। मैं आपकी खिदमत में कुतुब पेश करता हूँ। मेरे पास सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 517 मौजूद है। अब मैं खोल कर दिखाऊँगा तो बात लंबी होगी। शेख मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, यह वो शख्स है जो देवबंद का बानी है। इसने देवबंद पे ईंट रखी है, 5 ईंटें देवबंद के बानी रखी है, उनमें एक नाम शेख अहमद सहारनपुरी है। शेख अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बल अहसन अन युक़ाल इन हयातहु, अल्लाह के पैगम्बर के बारे में कि पैगम्बर के बारे में बेहतर ये है कि बात ये की जाए कि ला तक़बुहा मौतन, पैगम्बर की हयात के बाद कब्र में मौत नहीं आती, बल यस्तमिरु हय्या, बल्कि पैगम्बर हमेशा कब्र में जिंदा रहता है। मेरे हाथ में किताब मौजूद है हदिया शिया हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। सफ़ा नंबर 359 पे लिखते हैं तमाम अंबिया बिल यकीन अपनी कब्रों में जिंदा है। मौलाना कासिम ननोतवी का मौक़िफ़ मैं अगर किताबें गिनवाऊंगा तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। मेरे पास तलीफ़ात रशीदिया फतावा रशीदिया मौलाना गंगोही का मौजूद है। सफ़ा नंबर 134 पे लिखते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के सिमा में किसी को खिलाफ नहीं, इसी वजह से उनको मुस्तस्ना किया है। मौलाना गंगोही ने बात कौन सी की है, तवज्जो रखना, मैं सिर्फ वजाहत करता हूँ। मौलाना नोतवी फरमाते हज़रत गंगोही फरमाते हैं मसला ये चला है कि किसी कब्र पे जाके मैयत को कह सकते हैं मेरे लिए खुदा से दुआ मांगना, फरमा इख्तिलाफी मसला है। बात कहते हैं मुर्दा सुनता है, बात कहते हैं नहीं सुनता। इसलिए जो कहते हैं सुनता है वो कहते हैं दुआ करा सकते हैं, जो कहते हैं नहीं सुनता वो कहते हैं दुआ नहीं करा सकते। लेकिन अंबिया के सिमा में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लिहाजा पैगम्बर की कब्र पे जाके कह सकते हैं पैगम्बर से दुआ कराई जाए। मेरे हाथ में सुन अबी दाऊद का हाशिया मौजूद है जो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का, ये साकी में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल अंबिया अहयान फी कुबूरिहिम फयुमकिनुहुम सिमाउ सलात मन सल्ला अलैहिम, क्योंकि अंबिया कब्रों में जिंदा है तो उनकी कब्र पे सलात पढ़ी जाए तो फिर अभी उसको सुनता
بھی ہے، میرے ہاتھ میں بدر موجود ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک شیخ حت سہارنپوری نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کما ان الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم، ہمارے نبی قبر میں ایسے زندہ ہیں جیسے بقیہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اشرف الجواب حکیم الامت تھانوی کا موجود ہے، صفحہ نمبر 321 پہ لکھتے ہیں بہرحال یہ بااتفاق امت ثابت ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الشہاب الثاقب میرے ہاتھ میں حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کی کتاب ہے جو احمد رضا خان کے اشکالات کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ شیخ فرماتے حضرت علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ ہیں، صفحہ نمبر 320 الشہاب الثاقب کا مطالعہ فرمائیے۔ میرے ہاتھ میں کتاب خطبات حکیم الاسلام موجود ہے، قاری محمد طیب نظر اللہ مرکزہ صفحہ نمبر 18 پہ لکھتے ہیں علماء دیوبند صرف یہی نہیں کہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں مٹی میں بالکل سالم محفوظ اور محفوظ رہے گا، بلکہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح سے جسم کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح سے جسم کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے صحیح مسلم کا حاشیہ صحیح مسلم کی شرح فصل الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمانے لگے بڑی وضاحت سے بات کی ہے، فرمایا قبر الصلاۃ علی قبر النبی هو حی فی قبر الشریف ولحوم الانبیاء حلام علی الارض، انبیاء قبروں میں زندہ بھی ہیں اور انبیاء کے اجسام اللہ نے قبر مبارک میں محفوظ بھی رکھے ہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، علامہ عثمانی فرماتے ہیں قال المتکلمون المحققون من اصحابنا ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ، محققین کا فیصلہ ہے انبیاء وفات کے بعد قبور مبارکہ میں زندہ گئے۔ شیخ زکریا کا رسالہ فضائل درود شریف موجود ہے، صفحہ 25 پہ لکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے سیرت المصطفیٰ علامہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جلد سوم صفحہ 162 پہ لکھتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز عبادات میں مشغول ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی حیات برزخی اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اس لیے کہ روحانی اور مانوی حیات تو عامہ مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے، تو نبی کی حیات جسمانی ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، یہ جلد صفحہ نمبر 319 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات مسلم ہے اسی حیات روحانی میں درجات انبیاء کی حیات قوی تر ہے، اس کے بعد شہداء کی حیات سے جملہ مومنین اور مومنین کی۔ میرے ہاتھ میں کتاب آپ کے سامنے یہ کفایت المفتی مفتی کفایت اللہ دہلوی کی موجود ہے، فرمایا جماہیر امت صفحہ نمبر 102 پہ جلد اول جماہیر امت محمدیہ کا یہ قول ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر اثر میں حیات مخصوص کے ساتھ حیات ہے، باقی یہ کہ حیات اس حیات کی حقیقت کیا ہے فرمایا کہ حضرت حق ہی کو معلوم ہے، ہم اتنا عقیدہ رکھتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ فتاوی رحیمیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہاں پہ مولانا عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ ہے یہ تحریر فرماتے ہیں کتاب الانبیاء صفحہ نمبر 113 پہ کھل کر بات کی ہے انبیاء علیہ السلام قبور مبارک میں زندہ، حدیث شریف سے ثابت ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے فتاوی مفتی محمود، توجہ رکھیں یہ فتاوی مفتی محمود کن کا ہے؟ حضرت مفتی اعظم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا؟ اور میرے دوستو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں مانسیرا میں گیا، مجھے بعض حضرات کہنے لگے مولانا حیات النبی کا تذکرہ نہ کرنا، میں نے کہا عقیدہ تم نے لکھا ہے تذکرہ میں نہ کرنا، کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہمارے ماحول کو خراب نہ کرنا۔ میں نے کہا اگر ماحول کو خراب کرنا ہے تو پھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جب حیات النبی کے مسئلے پر اختلاف ہوا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا اجلاس جامعہ مدنیہ لاہور میں بلوایا، 5 رکنی کمیٹی بنی ہے عقیدہ حیات النبی پر کتاب لکھنے کے لیے، اور انتخاب جب سرفراز کا ہوا تسکین الصدور لکھی ہے، حیات النبی کے کتاب تو لکھوائی جمعیت اور مفتی محمود نے ہے، میں نے بیان کیا تو مجرم بنا، تم نے کتاب لکھوائی تو کوئی جرم نہیں ہے، بھائی جرم میرا تو نہیں ہے، اگر یہ عقیدے کو بیان کرنا جرم ہے تو عقیدے کو لکھوانا جرم نہیں ہے، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو بیان کیا ہے۔ فتاوی مفتی محمود میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 325 سے ایک سوال لکھا ہے، ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم میں ہے، ایک کہتا ہے روح جسم میں نہیں ہے، ایک کہتا ہے حضور سنتے ہیں، ایک نہیں سنتا، تو بات کس کی ٹھیک ہے؟ فرمایا جو کہتا ہے روح جسم میں ہے اور
पैगंबर के रोज़े पे सलात पढ़ो तो सुनते हैं, फरमाते उसका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। फिर बाद में सवाल किया गया कि नबी पाक सल्लम की कब्र पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, तो नबी पाक सुनते हैं सफ़ा नंबर 353 पे रोज़े अक़दर पे सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना, इसकी हकीकत क्या है? फरमाते हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर ये बड़ा खुल के मुफस्सल जवाब दिया है, ये जायज़ है या नहीं। हमने तफसील से फरमाया कि चूँकि हदीस से साबित है इसलिए पैगंबर कब्र में जिंदा भी हैं और पैगंबर की कब्र पे सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना जायज़ भी है। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी के सवाने अफ़कात मौजूद है, इसके सफ़ा नंबर 324 पे ये खुल के लिखा, हमारा अकीदा ये है, हम आलो सुन्नत हज़ूर पाक सल्लम को दुनियावी जैसे असर में जो हयात मानते हैं वो इनकी रूह के ताल्लुक से मानते हैं। पथरी हयात इंसानी रूह से नहीं, अक्सर खाली होती है, इसलिए इस पथरी हयात का काबिर आलो सुन्नत में से कोई भी कायल नहीं जो हजरत के दुनियावी जैसे असर में इस पथरी हयात का कायल हो। आलो सुन्नत वल जमात के इजमाई अकीदे का मुनकर है। मेरे हाथ में किताब मौजूद है आसनुल फतावा हजरत मुफ्ती रशीद अहमद रुदवानी रब्बुल्लाह मरकदहू का सफ़ा नंबर 561 पे एक लंबी बहस की है। अगर मैं बहस करूंगा तो बहुत बात बड़ी हो जाएगी। हमने बहस की है कि ये कुरान करीम में आयत है, वलो अन्नम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाओ का फस्तगफिरुल्लाह, अगर तू बंदा गुनाह कर ले फिर नबी के पास आए और हजूर से दुआ कराए तो दुआ करवाना जायज़ा के नहीं, पर मैं इस जिंदगी में भी जायज़ था और पैगंबर की वफात के बाद कब्र पे जाके दुआ कराना भी जायज़ है। पर मैं इसकी वजह क्या है? वजुल इस्तिदलाल बिहा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन फी कब्री बाद मौतिही, क्योंकि पैगंबर मौत के बाद कब्र मुबारक में जिंदा है, लिहाजा नबी की कब्र पे जाके कह सकते हैं हजूर हमारी दुआ फरमाइए। मेरे हाथ में मौजूद फतावा हक्कानिया है, मैं पूरे मुल्क के फतावा जात पेश कर सकता था, मैंने चंद किताबें आपकी खिदमत में पेश की हैं। फतावा हक्कानिया में लिखा अकीदा हयात अंबिया अलैहिस्सलाम का सबूत खुल के बात लिखी, हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम आलो सुन्नत वल जमात और जुमला काबिल उलमा देवबंद का मसलक ये है कि वफात मौत के बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। तमाम आलो सुन्नत वल जमात का अकीदा ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, हज़रत हाफिज़ुल हदीस नंबर जो शेख दरखास्ती के हालात पे लिखा गया है। शेख दरखास्ती का कसीदा चला, मुझे एक साथी ने एक मैसेज किया, ये मैसेज आजकल भी चलता है कि नबी के रोज़े पे लिखे गए अशार, इस गलत फहमी में रहना, इसका मतलब ये नहीं है कि नबी के रोज़े पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है हजूर की कब्र के पास बैठ के लिखे गए हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है अंबिया कब्रों में जिंदा है। मेरे हाथ में किताब मौजूद मारिफुल हदीस अलामा नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की है, इसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 458 पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में बल्कि तमाम अंबिया का अपनी कबूर मुनव्वरा अपनी मुनव्वर कबूर में जिंदा होना जमहूर उम्मत के मुसल्लमात में से है। और यही बयान तो हालात से ज्यादा रखते हैं आते हैं और आते हैं उस्मानी जवान कराची से उस्मानी सबसे ज्यादा होता है क्या कुरान करीम में है और लोग इनकी अल्लाह का ताल्लुक सबसे ज्यादा है, इसलिए इनकी बीवियों के साथ निकाह करना भी हम लोग के लिए जायज नहीं है। अल्लामा तजवीज़ उस्मानी का फतवा मेरे हाथ में सारा दारुल कराची मौजूद है, जो मुफ्ती भी उस्मानी तरह मौजूद है, मुफ्ती भी उस्मानी दारुल बरकातों का फतवा है। आप इस चीज़ से नंबर 1 सफर नंबर 1 है अकीदा हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुफस्सल बात है। आगे सब ये देखते हैं हयात नबी सिवाय मौता वगैरह में से मुताबिक उलमा देवबंद का मसलक, इस पे लिखते अंबिया वफात के बाद अपनी कबूर में हयात जिस्मानी के साथ जिंदा हैं। आलम बरज़ख में होने की वजह से ये ज़िंदगी बरज़खी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक और जिससे असर का ताल्लुक कायम है वो इसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कबूर में ज़ाइरीन के दरूद व सलाम को सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, हमें इसकी कैफियत मालूम नहीं है। मेरे हाथ में किताब मौजूद है तो ये हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद जलाली रहमतुल्लाह अलैह खैर मदारस के फतवा है। मैं बोला आप घर जाके इसको देखना तो सब
مسئلہ یہ ہے حیات النبی ہے، جہاں تک اپنے بزرگوں کی کتابوں مقالات اور مقالے ذوق کا تعلق ہے، جو بندیت تو یہی ہے، جو بندیت تو یہی ہے کہ برزخ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات دنیوی کے ساتھ زندہ مانا جائے، کیونکہ جو بندیت کی موجودہ جماعتی تشکیل جامع دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوئی ہے، اس کی حضرت حکیم اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ان کے جو جلیل الخلفاء ہر لوگ کی اور کوئی مولا سے ہوئی، ان تینوں بزرگوں کا مطلب کی حیات دنیوی کا ہے۔ پھر آپ کو ذکر دونوں کے تلامید شیخ محمد احمد حسن نبوی، محمد بن احمد سالن پوری، محمد رحیم غالب پوری، محمد شریف عثمانی، حافظ محمد احمد محمد عالم دیوبند، محمد حبیب الرحمان عثمانی، مفتی عزیز الرحمان عثمانی دیوبندی، مفتی اعظم العالم دیوبند، حضرات کا بھی یہی مسلک ہے جن کے مطلب فتاوی مقالات میں موجود ہے۔ پھر اکابر کے احترام تھا محمد زاہد المدنی، مفتی عبید اللہ دہلوی، محمد نور حسن جان پوری، محمد شیر احمد عثمانی، دوسرے سادہ عالم دیوبند وغیرہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔ ایک حضرات دیوبندیت کے ساتھین کہلاتے ہیں، اس لیے دیوبندیت تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حیات دنیوی ہی ہے جو برزخ میں قائم ہے۔ بغیر محمد رحیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زمانے کی ہے، میری اپنی آیت ہوئی ہے، آپ کے مطابق کہا حضرت مولانا جامی شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو جدید تر میں سفر نہیں ہے، سفر نمبر 311 میں لکھا، میں سے خود کے بات کیا کروں گا، فرماتے کہ میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روز اثر میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، توجہ رکھنا، حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے، یہ حیات برزخی ہے، مگر حیات دنیوی سے بھی کمی تر ہے، جو ذات اس مسئلے کے منکر ہے، میں ان کو ہمارے حقے سے نہیں سمجھتا، نہ وہ علماء دیوبند کے مسلک پر ہے۔ یہ میری آئے ہے، جیسا موقع گھومن ہو جاتا ہے، میں دو کے بزرگوں نے لکھا ہے، ان میں عمل کرو، اگر بزرگوں کو مانتے ہو تو پھر مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سیدھا حیات النبی کا منکر ہے، اس کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ اللہ میں چند کتابیں علماء دیوبند کے پیش کر دی ہیں، میرے دوستوں بات ذہن نشین فرما لو، آپ کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوگی، میں اس کو بھی واضح کر دوں، بھائی مولانا گمن کو چاہیے تھا قرآن پڑھتا، اس کو چاہیے تھا حدیث پڑھتا، علماء دیوبند اکابر کی بات کیوں کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں آج جھگڑا یہ نہیں ہے، جھگڑا صرف یہ ہے کہ جب میں عقیدہ حیات النبی کی بات کرتا ہوں، بیٹا بیٹھ جائے ایک منٹ، جب ہم عقیدہ حیات النبی کی توجہ رکھنا، ہم بات کرتے ہیں ادھر سے الزام یہ لگتا ہے کہ یہ بریلوی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں، جب وہ حیات النبی کا انکار کرتا ہے میں کہتا ہوں تم غیر مقلد ہو، وہ مجھے بریلوی کہتا ہے، میں اسے غیر مقلد کہتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دیوبندیت کا نظریہ کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے، یہ دیوبند کا نظریہ کون سا ہے؟ ہماری ایک مرتبہ گجرا والا گفتگو چلی، مناظرین جمع ہوئے، کبھی مجھے لوگ کہتے تو گفتگو کرتا کیوں نہیں ہے، میں کہتا ہوں بات تو اصول سے ہونی چاہیے، میں نے کہا تم بھی خود کو دیوبندی کہتے ہو، ہم بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند کو تم بھی صحیح سمجھتے ہو، ہم بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ جھگڑا یہ ہے کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے، اگر عقیدہ مماد دیوبند کا ہے تو دیوبندی تم ہو، اگر عقیدہ حیات دیوبند کا ہے تو دیوبندی ہم ہیں۔ پہلے یہ تو بات کر لو دیوبندی کون ہے؟ میں نے کتب دیوبند سے ثابت کیا ہے میرے نبی قبر میں زندہ ہے، علماء اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے، اور جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے، وہ دیوبند بھی نہیں ہے۔ آپ میری تائید کرتے ہیں؟ توجہ، آپ میری تائید فرماتے ہیں؟ بولیے بھائی تائید فرماتے ہیں؟ ایک منٹ آپ تائید کرتے ہیں؟ جن کا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے ہاتھ کھڑے کرو، توجہ، اور جن کا یہ نظریہ ہو کہ جو مماتی بھی دیوبندی ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرو، مجھے پتا چلے کہ تم میں کون ہے جو مماتیت کو بھی دیوبندی۔ توجہ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، توجہ، اہل سنت والجماعت میں سے بھی نہیں اور دیوبند میں سے بھی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مماتی دیوبندی نہیں ہے اپنے ہاتھ کھڑے کرو۔ جو سمجھتے ہیں مماتی دیوبندی نہیں ہے، آپ دیوبندی سمجھتے ہیں تو بزرگاں پر ہاتھ کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ تمہیں جھجک محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں اپنے عقیدے کے معاملے میں کوئی جھجک کی ضرورت نہیں ہے، ہم علماء دیوبند کے ساتھ ہیں، اللہ میں انہی کے ساتھ زندہ رکھے، انہی کے ساتھ اللہ میں قیامت حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔